कलाम मुक़द्दस कई सदियों में मुतअद्दिद मुसन्निफीन के हाथों से लिखा गया है। बुजुर्गों से लेकर अंबिया तक इसराइल के ज़राए किसी कौम की कहानी और दानिशमंदी का ज़ख़ीरा समझे जाते थे, जब तक कि जनाब मसीह के नाम से एक नौजवान उस्ताद ने लाखों लोगों की सोच को तब्दील कर दिया, जो उनके ज़माने से क़ब्ल लिखी बातों के बारे में सोचते थे। इस दरियाफ्त के दिन जनाब मसीह ने कलाम मुक़द्दस के बारे में क्या कहा। नासरत में परवान चढ़ते हुए मकामी इबादतगाह जनाब मसीह के इब्तदाई सालों का एक अहम हिस्सा होती। यहाँ उन्होंने हज़रत मूसा के बयान सुने होंगे कि बनी इसराइल के लोगों को हर दिन अपनी ज़िंदगियों से रिश्ता जोड़ना था। कलाम मुक़द्दस बामुताबिक हज़रत लूका हमें ये बताता है कि ये सहीफ़े जनाब मसीह के इब्तदाई सालों के लिए कितने अहम थे। 12 साल की उम्र में वो यरूशलेम की हैकल के ख़ानदानी सफ़र में लापता हो गए थे। 3 दिन बाद उनके वालिदैन ने उन्हें इसराइल के असातिज़ा के दरमियान हैकल में पाया, जो उनके सवालात और सहीफ़ों की समझ से दंग रह गए थे। और 3 रोज के बाद ऐसा हुआ कि उन्होंने उसे हैकल में उस्तादों के बीच में बैठे उनकी सुनते और उनसे सवाल करते हुए पाया, और जितने उसकी सुन रहे थे उसकी समझ और उसके जवाबों से दंग थे। जनाब मसीह को कलाम मुक़द्दस में दिलचस्पी थी, जिसमें हम में से बहुत से लोगों को समझ बूझ के लिए काफ़ी वक्त लगता है। हम कलाम मुक़द्दस को किस तरह देखते हैं? आज हम खुदा पर एतक़ाद और ईमान के बारे में और कलाम मुक़द्दस के बारे में सोच पर बहुत से मुख्तलिफ रवैये देखते हैं। खुदा पर ईमान रखने वाले लोग मौजूद हैं, और ऐसे लोग भी हैं जो कलाम मुक़द्दस की बातों को बिलाशुबा कबूल करते हैं, और ऐसे लोग भी हैं जो बहुत शुकूक व शुबाहात रखते हैं और कहते हैं कि कलाम मुक़द्दस में कोई हकीकत नहीं है। वो कहते हैं ये सिर्फ अफसानों और गलत तसव्वुरात और तज़ादात का एक सिलसिला है बस। बहुत से लोग अब कलाम मुक़द्दस को हक़ व बातिल के मामलात में रूहानी इख्तियार रखने की हैसियत से नहीं देखते। हम एक मुख्तलिफ अहद में रहते हैं और नए दौर में जहाँ लोग सेकुलर कॉलेज कैंपसेस में बैठे कलाम मुक़द्दस बर्बाद करते हैं और कहते हैं कि देखो, सच कहूँ तो इसकी मेरे नज़दीक कोई भी सकाफती अहमियत नहीं है। वाकई ये एक ऐसी किताब है जो नस्ल परस्ती और बदउनवानी और होमोफोबिक है और हर तरह की बदअखलाकी का दर्स देती है मुझे, इसलिए बेहतर होगा कि हम इस किताब से दूर रहें। ये एक बहुत मुख्तलिफ सकाफती सूरत हाल है। इन तमाम शकूक व शुबहात के बावजूद भी बहुत से लोग अब भी जनाब मसीह में दिलचस्पी रखते हैं। बहुत से लोग इस बारे में कश्मकश में पड़े हुए हैं, लेकिन वो खुदा के बारे में मजीद जानने के लिए तैयार हैं। वो जनाब मसीह की इज्जत करते हैं, उनके बारे में मजीद जानना चाहते हैं, पर वो नहीं जानते कि इसका क्या करना है। जैसे मीडिया के दावे और किताबों और दस्तावेजी फिल्मों में सनसनीखेज मवाद, जनाब मसीह की अजीब व गरीब पेशियाँ, शुकूक व शुबहात, मसीही अकीदे के बारे में वगैरह वगैरह। और मेरे ज़ाती तजर्बे में मैंने अक्सर लोगों को कश्मकश में पाया। उन्हें सवालात पूछता देखता हूँ, उन्हें गैर यकीनी में पाता हूँ कि वो जवाब कहाँ से तलाश करें। आजकल बहुत से लोगों को जनाब मसीह में ज़्यादा दिलचस्पी है, और उन लोगों को कलाम मुक़द्दस के मुकाबले में जनाब मसीह के साथ कम तहफ़्फ़ुज़ात हैं। यहाँ तक कि जनाब मसीह ने कहा कि उन्हें यहूदी सहीफ़ों में बहुत दिलचस्पी है। कलाम मुक़द्दस जनाब मसीह की ज़िंदगी का रहनुमा थी। ये उनका ज़रिया थी सच का, और ये उनका फ़हम था कि खुदा उनसे और उनकी कौम से मिनहसल कौम क्या चाहता था। सहीफों के बारे में उनका नज़रिया थोड़ा मुख्तलिफ था उससे जो जनाब मसीह के दौर के बेशतर यहूदी हुक्काम का नज़रिया था। वहाँ सद्दूकी थे जो हैकल में खिदमत अदा करते थे, और उन्होंने बुनियादी तौर पर हज़रत मूसा की किताबें रखी थी, कलाम मुक़द्दस की पहली 5 किताबें, जबकि बाकियों को ज़्यादा अहमियत नहीं देते थे। जनाब मसीह का रवैया ऐसा नहीं था। फरीसी, जो उस वक्त अक्सरीती मजहबी ग्रुप था, वो हालात के मुखालिफ सिरे पर था। सद्दूकियों ने मकतू कानून रखा हुआ था, जिससे कुछ किताबें मुतासिर थीं। फरीसियों ने कहा कि ये सभी मुतासिर हुए हैं, और हमारे यहाँ ये जुबानी रिवायत है जो तहरीरी मतन से भी मुतासिर है। जैसे रिवायत थी कि सबत के दिन लकड़ी पास नहीं रखनी, तो अगर आपकी एक टांग खराब है तो आप चलने के लिए लकड़ी का इस्तेमाल नहीं करते, और अगर दांत लकड़ी का है तो उसे निकालना पड़ता था।
تو بات یہ ہے کہ یہ وہ زبانی روایات تھیں جنہیں شریعت پر برتری دی جاتی تھی، جن سے جناب مسیح متفق نہیں تھے۔ ان کا ماننا تھا کہ صحائف ہی زندگی کا اصل اختیار رکھتے ہیں۔ یہ صرف 5 کتابیں نہیں ہیں، یہ پورے عہد نامے کے علاوہ زبانی روایت نہیں ہے، یہ پرانا عہد نامہ ہے جس میں 39 کتابیں ہیں۔ اور کلام مقدس کے بارے میں ان کا نظریہ دیگر مذہبی رہنماؤں سے مختلف تھا۔ کچھ لوگوں نے اسے کم مختلف دیکھا اور کچھ نے اسے زیادہ مختلف پایا۔ انہوں نے کہا کہ صرف کلام مقدس ہی ہمارا آخری اختیار ہے۔ جناب مسیح کو جاننے والوں میں سے بہت سے لوگوں کو جس بات نے حیران کیا وہ یہ تھی کہ انہوں نے دوسرے مذہبی رہنماؤں کی طرح کلام مقدس کا حوالہ نہیں دیا۔ مسیح اور کلام مقدس کا استعمال۔ ایسے مقامات ہیں جہاں جناب مسیح کلام مقدس کے بارے میں بات کرتے ہیں، اس کی وضاحت کرتے ہیں، جو شاید اس طرف اشارہ کرتا ہے اور وضاحت کرتا ہے کہ انہیں یہ اختیار تھا کہ وہ اس کی وضاحت کر سکیں کہ کلام کیا کہتا ہے اور اسے مزید کیا چیز مضبوطی سے ظاہر کرے گی۔ پہاڑ پر وہ خطاب جو ان کی سب سے مشہور تقریروں میں سے ایک ہے، وہ جس میں وہ کہتے ہیں کہ یہ تم نے سنا ہے لیکن میں تم سے کہتا ہوں، اور کچھ جگہوں پر وہ محض کلام کا حوالہ دیتے ہیں اور وہ یہ کر رہے ہیں کہ وہ کلام مقدس کے 2 یا 3 خیالات ایک دوسرے کے ساتھ رکھ رہے ہیں اور جس طرح سے انہیں پہلے ترجیح دی گئی ہے اسے تقویت دے کر بتاتے ہیں کہ کلام کیا کہتا ہے۔ جبکہ اسرائیل کے کچھ مذہبی رہنماؤں نے موسوی قانون کے عمدہ نکات پر توجہ دینے کی اپنی اہلیت پر فخر کیا، جناب مسیح نے انہیں کلام مقدس کے عظیم اصولوں کی طرف غور کرنے کو کہا۔ اے ریاکارو، فقیہو اور فریسیو، تم پر افسوس کہ پودینہ اور سونف اور زیرے پر تو دہیکی دیتے ہو، پر تم نے شریعت کی زیادہ بھاری باتوں یعنی انصاف اور رحم اور ایمان کو چھوڑ دیا ہے۔ لازم تھا کہ یہ بھی کرتے اور وہ بھی نہ چھوڑتے۔ اخلاقی اور روحانی ضمیر کی تفصیلات کو مسترد کیے بغیر جناب مسیح نے دل اور تعلقات کے ان امور پر توجہ دی جس نے ہر چیز کو ایک تناظر میں رکھا۔ ناصرت سے آئے اساتذہ نے حضرت موسیٰ کے قانون کے خط اور روح دونوں کو دیکھا، اور ان میں سے ایک عالم شرع نے آزمانے کے لیے اس سے پوچھا، اے استاد، توریت میں کون سا حکم بڑا ہے؟ اس نے اس سے کہا کہ خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنی ساری عقل سے محبت رکھ، بڑا اور پہلا حکم یہی ہے، اور دوسرا اس کی مانند یہ ہے کہ اپنے پڑوسی سے اپنے برابر محبت رکھ۔ انہی 2 حکموں پر تمام توریت اور انبیاء کے صحیفوں کا مدار ہے۔ کلام مقدس کی روح اور نیت کا خلاصہ پیش کرتے ہوئے جناب مسیح نے نہ صرف مضبوط تعلقات کے مرکز کو بیان کیا بلکہ خدا پر ایک بنیادی اعتماد کو بھی بیان کیا۔ چنانچہ اپنی زندگی کے کچھ بہترین اور بدترین ادوار میں جناب مسیح نے کلام مقدس کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ کلام مقدس خدا کے ارشادات کی عکاسی کرتا ہے۔ لہٰذا جب انسان پر شیطان کا غلبہ آ جاتا ہے تو وہ صرف روٹی سے زندہ نہیں رہتا لیکن خدا کے منہ سے نکلنے والے ہر ایک لفظ سے، اور وہ یہ الفاظ پرانے عہد نامے کے تناظر میں ادا کرتے ہیں۔ اور پرانے عہد نامے کے بارے میں بات کرنا کافی حیرت انگیز ہے، جیسے کہ یہ خدا کے منہ سے نکلنے والے الفاظ کا ایک سلسلہ ہے۔ یہ ایک قریبی تعلق ہے پرانے عہد نامے اور خدا کے ارشادات کے درمیان۔ یسوع نے اس کو جواب دیا، لکھا ہے کہ آدمی صرف روٹی ہی سے جیتا نہ رہے گا۔ جب انہیں بیابان میں آزمایا گیا تو وہ کلام مقدس سے بیان کر رہے تھے۔ یسوع نے جواب میں اس سے کہا کہ تو خداوند اپنے خدا کو سجدہ کر اور صرف اسی کی عبادت کر۔ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جناب مسیح کلام مقدس پر بہت زیادہ انحصار کرتے تھے، جو اس وقت پرانا عہد نامہ تھا۔ جب وہ کوئی فیصلہ کرنے لگتے کہ کیا کرنا ہے تو وہ اس بارے میں پرانے عہد نامے کے صحیفوں پر نظر دوڑاتے کہ اس بارے میں کیا لکھا ہے۔ جب وہ صلیب پر تھے تب بھی وہ کلام مقدس پڑھ رہے تھے۔ اے میرے خدا، اے میرے خدا، تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ اے باپ، میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں، اور یہ کہہ کر دم دے دیا۔ چاہے زندگی کی آزمائش ہو، اچھا وقت ہو یا برا وقت ہو زندگی کا، یا پھر وہ وقت جس وقت میں ہم بہت زیادہ مصروف رہتے ہیں، جناب مسیح نے کلام مقدس پر انحصار کیا اپنی زندگی کی رہنمائی کے لیے۔ تو کیا ہم جناب مسیح کی کلام مقدس کے بارے میں کہی گئی باتوں سے یہ وضاحت کر سکتے ہیں کہ انہوں نے کلام مقدس کو اپنی اخلاقی اقدار، رہنما اور طاقت کے طور پر دیکھا؟ اگر ایسا ہے تو ناصرت سے تعلق رکھنے والے استاد اپنی نسل میں بہت ضروری روحانی مصلح کے طور پر سامنے آئے، لیکن اگر جناب مسیح صرف ایک روحانی مصلح تھے تو وہ اکثر یہودی مذہبی رہنماؤں کو کیوں ناراض کرتے تھے؟ اس وقت یسوع سبت کے دن کھیتوں میں ہو کر گیا اور اس کے شاگردوں کو بھوک لگی اور وہ بالی توڑ توڑ کر کھانے لگے۔
फरीसियों ने देखकर उससे कहा कि देख, तेरे शागिर्द वो काम करते हैं जो सबत के दिन करना रवा नहीं। जब वो सबत पर आजमाइश में थे, मिसाल के तौर पर वो कलाम मुक़द्दस के उस हवाले पर बात करते हैं जब दाऊद वो रोटी खाते हैं जो उनके लिए नहीं थी, या वो उस हकीकत के बारे में बात करते हैं कि हैकल में सबत के दिन काहिन मेहनत करते हैं और ये सबत को तोड़ना नहीं होता। या तुमने तौरात में नहीं पढ़ा कि काहिन सबत के दिन हैकल में सबत की बेहुरमती करते हैं और बेकसूर रहते हैं। जनाब मसीह ने कलाम मुक़द्दस को ना सिर्फ अपने दिफा के लिए इस्तेमाल किया बल्कि अपने आप को दूसरे तमाम असातिज़ा से बालातर करने के लिए भी, और यहाँ तक कि यरूशलेम के सबसे मुक़द्दस मकाम से भी अव्वल। मैं तुमसे कहता हूँ कि यहाँ वो है जो हैकल से भी बड़ा है, लेकिन अगर तुम इसके मानी जानते कि मैं कुर्बानी नहीं बल्कि रहम पसंद करता हूँ तो बेकसूरों को कसूरवार ना ठहराते, क्योंकि इब्ने आदम सबत का मालिक है। जिन्होंने जनाब मसीह को पहली मर्तबा ये कहते हुए सुना तो वो खुद एक कश्मकश में चले गए होंगे। सबत के दिन अपने अमाल का दिफा करने के लिए कलाम मुक़द्दस का इस्तेमाल करते हुए क्या वो वाक़तन ना सिर्फ सबसे ज्यादा मुक़द्दस दिन के मालिक होने का दावा कर रहे थे बल्कि उनकी हैकल से भी बड़ा होने का दावा किया। जनाब मसीह की बातों ने उन्हें एक बड़े तनाज़े का मरकज बना दिया। क्या वो ये कह सकते थे कि यहूदी सहीफों की कहानी उनकी अपनी कहानी थी और ये सब उनके बारे में ही था? कलाम मुक़द्दस जो जनाब मसीह ने जाना, हजारों सालों से ये इब्रानी सहीफे यहूदी जिंदगी और ईमान का महवर रहे थे। एक नस्ल से दूसरी नस्ल तक हाथों से लिखी गई तहरीरों को मुक़द्दस हैसियत से नवाजा गया, जिसमें खुदा के अल्फाज और तरीकों का इंकशाफ हुआ। पुराना अहदनामा, जिसे आज मसीही पुराना अहदनामा कहते हैं, वो जनाब मसीह का कलाम मुक़द्दस कहलाएगा आज के दौर में। तारीख़ में ये खुदा की निजात के मकसद का एक इंकशाफ है, और यहाँ तक कि जनाब मसीह के आमद के वक्त तक और जनाब मसीह के कलाम के तौर ये ज़िंदगी की एक रहनुमा थी, और ये उनका तरीक़ा था अपनी अक़दार की सफ़बंदी का और अपने ख़यालात का खुदा के ख़यालात के साथ और उसके अक़दार के साथ। बहुत से लोगों ने यह नतीजा अख़ज़ किया कि जनाब मसीह ने कलाम मुक़द्दस के बारे में क्या कहा। ये उन्हें एक हुनरमंद यहूदी आलिम बनाता है जिसने अपने सुनने वालों को खुदा, कानून के मकसद और इरादे को देखने के लिए मदद की। लेकिन जनाब मसीह को सिर्फ हज़रत मूसा और नबियों के एक अक्लमंद उस्ताद की हैसियत से देखने का मसला ये है कि वो दर हकीकत कलाम मुक़द्दस की कहानी के बारे में बताते हैं। मसीह और कलाम की कहानी। जनाब मसीह दावा करते हैं कि कलाम मुक़द्दस के मुक़द्दस अल्फाज उनके बारे में थे, और वो नासरत में आया जहां उसने परवरिश पाई थी, और अपने दस्तूर के मुवाफिक सबत के दिन इबादत खाना में गया और पढ़ने को खड़ा हुआ, और यसाया नबी की किताब उसको दी गई, और किताब खोलकर उसने वो मकाम निकाला जहां ये लिखा था कि खुदावंद का रूह मुझ पर है, इसलिए कि उसने मुझे गरीबों को खुशखबरी देने के लिए मसाह किया। उसने मुझे भेजा कि कैदियों को रिहाई और अंधों को बिनाई पाने की खबर सुनाऊं, कुचले हुओं को आजाद करूं और खुदावंद के साले मकबूल की मुनादी करूं। फिर वो किताब बंद करके और खादिम को वापस देकर बैठ गया, और जितने इबादत खाना में थे सबकी आंखें उस पर लगी थीं। वो उनसे कहने लगा कि आज ये नविश्ता तुम्हारे सामने पूरा हुआ। उनका मानना था कि कलाम मुक़द्दस मुतासिर कुन है। उनका यह भी मानना था कि वो कलाम मुक़द्दस का मरकज़ है। उनका अपने आबाई इलाके जाना बहुत हैरान कुन है, और वो हज़रत यसाया की किताब से पढ़ते हैं, और वो किताब खोलते हैं और उस दिन की बात करते हैं। ये सब बातें लोगों की समझ में आती हैं क्योंकि ये बातें जनाब मसीह के बारे में हैं। ये पहली बार हो सकता है कि जब जनाब मसीह ने अपने और यहूदी सहीफों के माबैन इस कदर मजबूत ताल्लुक कायम किया, लेकिन ये आखिरी मकाम नहीं था। ये ना समझो कि मैं तौरात या नबियों की किताबों को मनसूख करने आया हूँ। मनसूख करने नहीं बल्कि पूरा करने आया हूँ, क्योंकि अगर तुम मूसा का यकीन करते तो मेरा भी यकीन करते, इसलिए कि उसने मेरे हक में लिखा है। जनाब मसीह के पैरोकारों को इस ताल्लुक को समझने में सख्त मुश्किल दरपेश थी जो वो अपने और उनके सहीफों के माबैन बना रहे थे। हत्ता कि उनके करीबी शागिर्द भी इसको नहीं समझ सके।
لہٰذا وہ اس الجھن میں پھنس گئے کہ کیا واقعی جناب مسیح نے کلام مقدس کی تشریح کے بارے میں جو کہا وہ ٹھیک تھا، اور وہ تیزی سے زور دینے لگے جناب مسیح کی با اختیار جناب مسیح کی تشریح پر جو انہوں نے پرانے عہد نامے کی انہوں نے اس پر یقین کیا، تو بتدریج جناب مسیح ان کا اختیار بن گئے۔ ایک خاص بات جو ہم جناب مسیح کی تصاویر میں پاتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ وہ یہودی صحیفوں کا بہت احترام رکھتے تھے، جو کہ اب پرانا عہد نامہ کہلاتا ہے۔ وہ ان کا احترام کرتے تھے اور کلام مقدس کی پیروی پر بھی خاصا زور دیتے تھے۔ انہوں نے صحیفوں کی تلاش کے بارے میں بات کی، لیکن ان کا ماننا تھا کلام مقدس خود ان کی بات کرتا ہے۔ یوحنا کے 5ویں باب میں اور لوکا کے 24ویں باب میں یہ واضح ہے، کیونکہ یہ سب پرانے عہد نامے کی متنازع تشریحات تھیں جو کہ جناب مسیح نے منظر عام پر آنے کے بعد اپنے بارے میں گہرے اعلانات کیے، جو کہ ان کی ایجاد کی صورت میں سب کے سامنے پورے ہوئے۔ یہ ان کے پیروکاروں کے لیے ایک اور ذہنی حیرانی کا سبب بنے۔ اپنے ہی لوگوں سے انکار ہوتا دیکھ کر احساس کرتے ہوئے جناب مسیح پیچھے نہیں ہٹے۔ انہوں نے ان صحیفوں میں سے ایک حوالہ بیان کیا جس میں خدا کی بادشاہی میں ان کے کردار کی نشاندہی۔ کیا تم نے یہ نوشتہ بھی نہیں پڑھا کہ جس پتھر کو معماروں نے رد کیا وہی کونے کے سرے کا پتھر ہو گیا؟ پرانے عہد ناموں کے صحیفوں میں میرے اعتماد کی ایک وجہ، یا پھر ہم جسے پرانا عہد نامہ کہتے ہیں، جناب مسیح کے دور میں یہ صرف صحیفے کہلاتے تھے، کیونکہ جناب مسیح خود ان کے بارے میں ایک بلند نظریہ رکھتے تھے۔ پرانے عہد نامے کے صحیفوں کے بارے میں ان کا بلند نظریہ یہ تھا کہ یہ صحیفے انسانی رویے اور عقیدے کے لیے خدا کی مرضی اور سچائی کا انکشاف رکھتے ہیں، مگر یہ بھی ہے کہ صحائف ان کے اپنے دور میں ہی پورے ہوئے تھے۔ ان کاموں میں جو انہوں نے کی، ان چیزوں میں جو انہوں نے سکھائیں، اور ان مصائب میں جو ان کا ذاتی تجربہ اور ان کے مردوں میں سے جی اٹھنے سے، اور ان واقعات نے کلام مقدس کی باتوں کو پورا کیا۔ لیکن یہ اس لیے ہوا کہ وہ قول پورا ہو جو ان کی شریعت میں لکھا ہے کہ انہوں نے مجھ سے مفت عداوت رکھی۔ اسرائیل کے رہنماؤں کے لیے جناب مسیح کے دعوے شدید متنازع تھے۔ جب انہوں نے جناب مسیح کو یہ سب کہتے سنا تو انہیں ایسے لگا جیسے ان کے مقدس صحیفے جناب مسیح کی کہانی ہے، تو وہ ایک قومی اور ثقافتی ضابطے کی خلاف ورزیوں کو سن رہے تھے، اور پھر بھی جناب مسیح قائم و دائم رہے۔ یہ نہ سمجھو کہ میں باپ سے تمہاری شکایت کروں گا، تمہاری شکایت کرنے والا تو ہے، یعنی موسیٰ، جس پر تم نے امید لگا رکھی ہے، کیونکہ اگر تم موسیٰ کا یقین کرتے تو میرا بھی یقین کرتے، اس لیے کہ اس نے میرے حق میں لکھا ہے۔ تم کتاب مقدس میں ڈھونڈتے ہو کیونکہ سمجھتے ہو کہ اس میں ہمیشہ کی زندگی تمہیں ملتی ہے، اور یہ وہ ہے جو میری گواہی دیتی ہے، پھر بھی تم زندگی پانے کے لیے میرے پاس نہیں آنا چاہتے۔ لیکن جناب مسیح اپنے ساتھ پیش آنے والے واقعات کی وضاحت کے لیے صحیفوں کو استعمال کرتے رہے۔ انہوں نے اسرائیل کے صحیفوں کو پورا کرنے کا دعویٰ کیا، یہاں تک کہ انہیں زیتون کے پہاڑ پر گرفتار کر لیا گیا۔ اسی وقت یسوع نے بھیڑ سے کہا، کیا تم تلواریں اور لاٹھیاں لے کر مجھے ڈاکو کی طرح پکڑنے نکلے ہو؟ میں ہر روز ہیکل میں بیٹھ کر تعلیم دیتا تھا اور تم نے مجھے نہیں پکڑا، مگر یہ سب کچھ اس لیے ہوا ہے کہ نبیوں کے نوشتے پورے ہوں۔ اس پر سب شاگرد اسے چھوڑ کر بھاگ گئے۔ جناب مسیح کے ساتھ 3 سال بتانے کے باوجود ان کے پیروکار سمجھ نہ پائے کہ آخر ہو کیا رہا ہے۔ انہوں نے اس بات کو قبول کرنے سے انکار کر دیا کہ ان کے استاد کو کوئی تکلیف اٹھانی پڑے، اور اس کے باوجود جناب مسیح بار بار انہیں یہی بتا رہے تھے، یہاں تک کہ اسی شام جناب مسیح نے اپنے پیروکاروں کے ساتھ آخری کھانے پر فسح کی قربانی کی بھیڑ کو خود سے تشبیہ دی، اور صحیفے کی تکمیل میں ان کو انتباہ کیا کہ ان کا انکار کیا جائے گا۔ اس وقت یسوع نے ان سے کہا، تم سب اسی رات میری بابت ٹھوکر کھاؤ گے، کیونکہ لکھا ہے کہ میں چرواہے کو ماروں گا اور گلے کی بھیڑیں پراگندہ ہو جائیں گی، لیکن میں اپنے جی اٹھنے کے بعد تم سے پہلے گلیل کو جاؤں گا۔ جسے وہ صحیفہ کہتے ہیں وہ صرف پرانا عہد نامہ ہے، کیونکہ نیا عہد نامہ ابھی لکھا نہیں گیا تھا، اور یہ کتابیں ان کے پیروکار یا تو براہ راست پیروکار، ان کے رسول، ان کے شاگرد یا حضرت پولس جیسے دوسرے لوگوں کے ذریعے لکھی گئی، خاص طور پر جو بعد میں آتے ہیں، جنہوں نے جناب مسیح کو دیکھا بھی نہیں تھا، مگر وہ پرانے عہد نامے کے تسلسل میں نئے عہد نامے کی کتابیں لکھ رہے ہیں، اور چابی
جو پرانے عہد نامے کے تسلسل کو نئے عہد نامے کے ساتھ جوڑتی ہے جناب مسیح خود ہیں۔ وہ پرانے عہد نامے پر اپنے اختیار کی مہر لگاتے ہیں، اور اس لیے ہمیں بھی اس صحیفے کی قدر کرنی چاہیے۔ اگر وہ مردوں سے جی اٹھا تو یہ اس کی اتھارٹی ہے کہ میں اس کی بات سنوں اور کسی بھی معاملے میں اس کی رائے سے نہ ہٹوں۔ اور ان کے پیروکار، کیونکہ وہ ان کی زندگی اور ان کے مشن کو بیان کر رہے ہیں، اور وہ سب جو صلیب نے حاصل کیا وہ سب کے سبھی پرانے عہد نامے کی طرح مستند ہیں۔ لوقا کی انجیل کے مطابق جناب مسیح کے جی اٹھنے کے بعد ہی انہوں نے اپنے شاگردوں کو یہ سمجھ دی کہ وہ واقعی ان کے صحیفوں کو کس طرح پورا کر چکے ہیں۔ اور بعض ہمارے ساتھیوں میں سے قبر پر گئے اور جیسا عورتوں نے کہا تھا ویسا ہی پایا، مگر اس کو نہ دیکھا۔ اس نے ان سے کہا، اے نادانوں اور نبیوں کی سب باتوں کو ماننے میں سست اعتقاد ہو، کیا مسیح کو یہ دکھ اٹھا کر اپنے جلال میں داخل ہونا ضرور نہ تھا؟ پھر موسیٰ سے اور سب نبیوں سے شروع کر کے سب نوشتوں میں جتنی باتیں اس کے حق میں لکھی ہوئی ہیں وہ ان کو سمجھا دی۔ پھر اس نے ان سے کہا، یہ میری وہ باتیں ہیں جو میں نے تم سے اس وقت کہی تھی جب تمہارے ساتھ تھا، کہ ضرور ہے کہ جتنی باتیں موسیٰ کی تورات اور نبیوں کے صحیفوں اور زبور میں میری بابت لکھی ہیں پوری ہوں۔ پھر اس نے ان کا ذہن کھولا تاکہ کتاب مقدس کو سمجھیں، اور ان سے کہا، یوں لکھا ہے کہ مسیح دکھ اٹھائے گا اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے گا، اور یروشلم سے شروع کر کے سب قوموں میں توبہ اور گناہوں کی معافی کی منادی اس کے نام سے کی جائے گی۔ میں کلام مقدس پڑھ رہا ہوں، خاص کر نئے عہد نامے کو پچھلی 4 دہائیوں سے، اور جتنا میں نئے عہد نامے کا مطالعہ کرتا ہوں اتنا ہی پر یقین ہوتا ہوں کہ یہ عہد نامہ ایک راہ کی نشاندہی ہے، ایک نقشہ ہے جو ایک اہم منزل کی طرف نشاندہی کر رہا ہے۔ وہ جناب مسیح ناصری ہیں۔ وہ ایک بہت ہی دلچسپ کردار ہیں جنہیں ہم پوری طرح سے نہیں سمجھ پاتے ہیں۔ میں ایک دلچسپ جناب مسیح نامی کتاب کا شریک مصنف ہوں جس میں ان کے قابل ذکر کارناموں پر روشنی ڈالی گئی ہے کہ ہم ان کے بارے میں بہتر طور پر جان سکیں، لیکن ہم ایسا نہیں کر سکتے۔ مگر میں ان کے بارے میں جتنا پڑھتا ہوں اتنا ہی یقین ہوتا جاتا ہے کہ وہ واقعتاً خدا کا ازلی محبوب ہے، اور یہ کہ ان کی قیامت ایک سچ ہے، اور اگر ان کی قیامت سچ ہے تو یہ جناب مسیح کے کیے گئے کاموں اور ان کی کہی گئی باتوں پر خدا کی مہر لگا دیتا ہے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ کیا میں مانتا ہوں کہ کلام مقدس خدا کی طرف سے ہے؟ مانتا ہوں کیونکہ جناب مسیح نے یہ مانا۔ میں ان کے علاوہ اور کوئی رائے قائم نہیں کروں گا، کیونکہ یہ مکمل طور پر ان کی شان ابدی ہے، خدا کا ازلی محبوب ہونے کے ناطے، اس ناطے کہ وہ لوگوں کو مردوں میں سے زندہ کر سکتا ہے اور خود بھی مردوں میں سے جی اٹھتا ہے بغیر کسی انسانی مداخلت کے، جیسا کسی نے کبھی نہیں کیا۔ لہٰذا میں جتنا کلام کا مطالعہ کرتا ہوں اتنا ہی جناب مسیح کی طرف مائل ہو جاتا ہوں، اتنا ہی میں ان کی پیروی پر کمر کس لیتا ہوں، حتیٰ کہ اس نقطے تک جہاں میں خود پریشان ہو جاتا ہوں، کیونکہ میرے ایسے بہت سارے نظریات ہیں جو کہ جناب مسیح کے مطابق نہیں ہیں، اور میں انہیں چھوڑنا چاہتا ہوں کیونکہ میں جہاں تک ممکن ہو سکے جناب مسیح کا پیروکار بننا چاہتا ہوں۔ جناب مسیح نے کلام مقدس کے بارے میں جو کہا وہ یہ ہے کہ یہ سب کچھ ان کے بارے میں ہی ہے، اس بارے میں ہے کہ وہ کون ہے، اس بارے میں ہے کہ وہ ہماری خاطر مرنے کیوں آئے تھے۔ یہ ایک کہانی ہے، اسے اب تک کی سب سے عظیم کہانی کہا گیا ہے، اور جو اس خیال کو اتنا بہتر اور اکثر ناگوار بناتا ہے۔ تو جناب مسیح نے اپنے بارے میں یہی کہا تھا، کیونکہ اگر تم موسیٰ کا یقین کرتے تو میرا بھی یقین کرتے، اس لیے کہ اس نے میرے حق میں لکھا ہے۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو میرا کلام سنتا اور میرے بھیجنے والے کا یقین کرتا ہے ہمیشہ کی زندگی اس کی ہے، اور اس پر سزا کا حکم نہیں ہوتا، بلکہ وہ موت سے نکل کر زندگی میں داخل ہو گیا ہے۔
عزیز ناظرین، اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد اگر آپ انجیل شریف کا مفت نسخہ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنا مکمل پتہ بما موبائل فون کے ارسال کر دیں۔ ہم پوری کوشش کریں گے کہ آپ تک انجیل شریف کا مفت نسخہ پہنچ جائے۔